تفسیر ابن کثیر سورہ توبہ آیت نمبر 43, 44, 45 تین آیت ہے. آیت نمبر 43. May Allah forgive you. Why did you grant them leave until those who told the truth were manifest to you and you had known the liars? کہ اللہ آپ کو معاف کرے یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا تو آپ نے کیوں اجازت دی جب تک کہ آپ سچائی یعنی جو سچے ہیں ان کو مطلب وہ کھل کے سامنے آتے اور آپ جھوٹوں کو جیسے جان لیتے, آپ ان کو جان لیتے جو جھوٹے ہیں ان کو, کیونکہ جو نہیں جانے والے تھے وہ نہیں جانے والے تھے, چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیتے یا نہیں دیتے. اگر نہیں بھی دیتے تو بھی وہ یہی دیکھتے کہ ان لوگ نے نہیں حصہ لیا جنگ میں, نہیں آئے ان لوگ, تو پھر پتا چل جاتا نا کہ یہ اجازت ایسی ہی لے رہے تھے کیونکہ انہوں نے مانا تو نہیں نا کہنا, اور اللہ کو تو سب معلوم ہے. آیت نمبر 44. Those who believe in Allah and the last day would not ask your leave to be exempted from fighting with their properties and their lives. وہ لوگ جو اللہ پر اور آخری دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے کبھی بھی اجازت نہیں لیں گے کہ جنگ سے اپنے آپ کو مطلب ایگزمپٹ کر لے کہ الگ, یعنی کہ مطلب نہ لیں حصہ اس میں. کہ کیا وہ اس لیے اجازت لیں گے کہ مطلب کہ وہ اپنی مال اور جان سے یعنی مطلب جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہتے, اس لیے اجازت لیں گے کیا؟ اینڈ اللہ از دا آل نوور آف دوز ہو ہیو تقوی, اور اللہ تو سب کچھ جانتا ہے وہ لوگ جن میں تقوی ہے, جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. آیت نمبر 45. It is only those who believe not in Allah and the last day. صرف وہی لوگ ہیں جن کا ایمان نہ تو اللہ پر ہے نہ آخری دن پر ہے, and whose hearts are in doubt, جن کے دل جو ہے وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں. That ask your leave. یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کی اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہم کو نہیں آنا, ہم کو اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں ہم کو نہیں آنا, کیونکہ ان کے اندر ایمان ہے ہی نہیں نا. So in their doubts they waver. تو وہ اپنے شک میں بس وہ ہو رہے, ویور ہو رہے, یعنی کہ تردد, یعنی کہ مطلب کبھی جاؤ کبھی نہیں جاؤ, یہ کرو یا نہیں کرو, یہ ٹھیک ہے کرنا کہ نہیں, یا نہیں کرنا, ہاں نہیں ٹھیک ہے, اجازت نہیں لی, ہاں اجازت لے لو, یا پھر وہی جو اسی میں پڑے ہوئے کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں. Moderately criticizing the Prophet for allowing the hypocrites to stay behind. یعنی بہت نرماس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرٹیسائز, یعنی اللہ نے بہت پیار اور نرماس سے کہ اللہ آپ کو معاف کرے یا اللہ نے آپ کو معاف کیا. وہ تو بہت ہی ماڈریٹ ہے وہ, یعنی کہ مطلب اس میں کوئی اللہ نے کوئی غصہ لتھڑنا کچھ بھی نہیں ہے, مگر یہ کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کے اوپر کہا جا رہا کہ آپ نے کیوں منافقوں کو اجازت دی کہ وہ پیچھے رہ جائیں. اللہ سے عفا اللہ عنک لما اذنت لہم. May Allah forgive you. Why did you grant them leave? اللہ آپ کو معاف کرے, آپ نے ان کو اجازت کیوں دی. ابن ابی حاتم recorded that On said, Have you heard criticism softer than this? کہ انہوں نے کہا کہ اس سے یعنی کہ بہت ہی نرماس والی کرٹیسزم یعنی کہ برائی سنا ہے کیا تم نے. اسٹارٹنگ وتھ forgiveness before criticism, یعنی پہلے اللہ نے معاف کیا ہے پھر کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. مورق العجلی اینڈ ادرس said similarly. انہوں نے بھی کہا یہی بات. قتادہ رحمہ اللہ said Allah criticized him as you read here. کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرٹیسائز کیا لیکن بہت ہی نرماس کے ساتھ, کیونکہ وہ ان کا قصور تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی یعنی جیسے اللہ جو چیز کو کہنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے, تو جب ہم اس کو پڑھتے then later revealed to him the permission to allow, مگر پھر کچھ وقت کے بعد اللہ نے
وہ آیت نازل کی سورہ نور کی جس میں اجازت جو ہے یعنی کہ وہ اجازت دے سکتے یعنی کہ مطلب کہ لیٹر ریویل ٹو ہم دا پرمیشن ٹو الاؤ دیم ٹو لیگ بیہائنڈ اف ہی وانٹس، کہ جو لوگ پیچھے رہنا چاہتے ہیں جاؤ دے دو ان کو اجازت. اور ان سورہ نور کے اندر اللہ نے یہ چیز کو مطلب آیت کو نازل کیا پھر اللہ نے. تو سورہ نور جو ہے وہ 24 نمبر کی سورہ ہے اور اس کی آیت 62. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ. So if they ask your permission for some affairs of theirs، اگر وہ اپنے کسی بھی معاملات کو لے کر آپ کی اجازت چاہتے ہیں، give permission to whom you will of them، تو ان کو اجازت دو جس کے لیے یعنی آپ کی مرضی ہو، آپ کی مرضی جس کے لیے اس کو اجازت دینا. عطا الخراسانی said similarly، اور یہی بات سیم عطا الخراسانی جو ہے انہوں نے بھی کہا. مجاہد said this ayah was revealed about some people who said، کہ یہ آیت نازل کچھ لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ کہا ask permission from the messenger of Allah to stay behind، کہ پیچھے رہنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لو. اینڈ ویدر ہی اگریز، اگر وہ یعنی راضی ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور ڈس اگریز لیکن اگر وہ نہیں راضی ہوتے نہیں دیتے اجازت تو ریمین بیہائنڈ، پھر بھی پیچھے ہی رہ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں جانے کی. سوچو یہ ان لوگ کی بات ہے. اللہ said حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا until those who told the truth were manifest to you، یعنی تاکہ جنہوں نے سچ بولا ہے، جن کی سچی مجبوری کوئی تھی، تاکہ وہ آپ کے سامنے ظاہر ہو جائیں. ان ریفرنس ٹو ویلڈ ایکسکیوزز، یعنی جو بھی سچی جن کے بھی جو بھی بات جو کوئی بھی ایکسکیوز کر رہے تھے تو اس میں آپ کو یعنی یہ پتا چلے کہ وہ سچے کون ہے، وہ ظاہر ہونا چاہیے نا. وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ and you had known the liars، اور تاکہ آپ جان جاؤ کہ جھوٹا کون ہے. Allah says why did you not refuse to give them permission to remain behind when they asked you، آپ نے ان لوگ کو انکار کیوں نہیں کیا جب وہ آپ سے اجازت مانگ رہے تھے پیچھے رہنے کے لیے، یعنی تو آپ نے ان کو انکار کرنا تھا. so that you know those who truly obey you، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ سچ مچ آپ کی فرما برداری کون کر رہا ہے. کیونکہ اگر آپ اجازت نہیں دیتے پھر بھی وہ لوگ نہیں آتے تو آپ کو پتا چل جاتا نا کہ انہوں نے آپ کی کوئی فرما برداری نہیں کی، آپ کو اوبے نہیں کیا. who were intent on remaining behind even if you do not give them permission to do so، یعنی انہوں نے ارادہ کر لیا تھا ہم تو پیچھے رہنے والوں میں سے ہی ہے، ہم کو نہیں آنے کا ہے، چاہے آپ ان کو اجازت دو یا مت دو. Allah asserts that none who believe in Allah and His Messenger seek His permission to remain behind from fighting. اور اللہ یہاں پر یہ چیز کو یقین دلا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی اس چیز کے لیے اجازت نہیں مانگیں گے کہ ہم کو پیچھے رہنا ہے، ہم کو فائٹ نہیں کرنا ہے، ہم کو جنگ میں حصہ نہیں لینا ہے. لا یستأذنوک would not ask your leave، آپ کی پرمیشن نہیں لیں گے وہ. ٹو اسٹے بیہائنڈ فرام جہاد، کہ جہاد سے پیچھے رہنے کے لیے اجازت مانگیں گے وہ. جن کا ایمان اچھا ہے وہ کیسے مانگیں گے؟ الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، those who believe in Allah and the last day، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس دنیا کے آخری دن پر جو حساب کتاب جزا اور سزا کا دن ہے. to be exempted from fighting with their properties and their lives، تو کیا وہ اپنے آپ کو یعنی کہ اجازت مانگیں گے کہ ہم کو جنگ میں حصہ نہیں لینا اپنے مالوں سے اور اپنے جان سے؟ کیا وہ لوگ ایسا بولیں گے؟ ان پہ سوٹ ہوتا ہے. بیکاز دے کنسیڈر جہاد این ایکٹ آف ورشپ، کیونکہ ان کی نظر میں جہاد جو ہے وہ
ایک بندگی ہے، عبادت ہے وہ. تو وہ یہ کیسے بولیں گے نہیں ہم کو نہیں کرنی عبادت؟ یہ منافق ہی بول سکتے ہیں. This is why when Allah called them to perform jihad, they obeyed and hastened to act in His obedience. تو جب اللہ نے ان کو پکارا جہاد کے لیے، وہ لوگ نے فرما برداری کی، جلدی مچائی اللہ کی فرما برداری میں. واللہ علیم بالمتقین and Allah is the all knower of those who have taqwa. اللہ تو اچھی طرح سے جانتا ہے، علم رکھتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جن میں تقوی ہے. انما یستأذنوک those who ask your leave to remain behind without a valid excuse. اور وہ لوگ جو آپ کی اجازت مانگ رہے ہیں پیچھے رہنے کے لیے بغیر کسی صحیح وجوہات کے. الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر those who believe not in Allah and the last day. تو یہ وہ لوگ ہیں جو نہ تو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں نہ آخری دن پر. They do not hope for Allah's reward. ان کو اللہ سے کسی بھی جزا کی امید نہیں. In the hereafter, آخرت میں for their good actions. یعنی اگر ان لوگوں نے کچھ بھی گڈ اگر کیا بھی ہوگا تو ان کو اللہ سے اس کی ریوارڈ یعنی اس کا انعام، اس کی جزا کا ان لوگوں کو آخرت میں کوئی امید نہیں ہے. کیونکہ انسان کی جو حرکتیں اور جو اس کے اعمال ہوتے ہیں نا اس کی وجہ سے. وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ and whose hearts are in doubt. کیونکہ وہ لوگ تو شک اور شبہات میں پڑے ہوئے ہیں. وہ کیسے یقین کریں گے؟ ان کو اللہ پر ایمان ہی نہیں، آخری دن پہ ایمان ہی نہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں، تو ان کے دل تو شک میں ڈوبے ہوئے ہیں about the validity of what you brought them. کہ اس چیز کے بارے میں کہ جو آپ ان کے پاس لے کر آئے ہیں کہ وہ بالکل سچی ہے، صحیح ہے قرآن. فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ. So in their doubts they waver. اسی لیے وہ اپنے شک میں صرف یہی ہو رہا ہے کہ یہ کروں یہ نہ کروں، یا ایسا کر کے بہانہ کر کے بیٹھ جاؤں پیچھے زیادہ اچھا ہے. تو یعنی اسی چیز میں وہ لوگ پڑے ہوئے. دے ویور ان ڈاؤٹ، شک میں ادھر سے ادھر ہو رہے. ٹیکنگ ون اسٹیپ فارورڈ اینڈ ون اسٹیپ بیک. کبھی وہ ایک قدم آگے اٹھاتے ہیں، کبھی ایک قدم پیچھے. They do not have a firm stance in anything. کہ ان کو کوئی چیز کے لیے ارادے کی مضبوطی کچھ بھی نہیں. For they are unsure and destroyed. وہ لوگوں کا یقین بھی نہیں ہے اور وہ لوگ تو بالکل تباہ ہے، برباد ہے. Neither belonging to these nor to those. اس کا مطلب یہ نہ تو وہ یہاں کے ہیں نہ وہاں کے، نہ گھر کے نہ گھاٹ کے. جیسے بولتے ہیں نا ہم کہ ارے یہ تو نہ گھر کے نہ گھاٹ کے، یعنی تو گھر کے نہ گھاٹ کے، یعنی کیا ہوا؟ کہیں کے بھی نہیں. Verily, those whom Allah misguides, یقیناً جن کو بھی اللہ گمراہی پہ ڈال دے، will never find a way for themselves to guidance. ان کو کبھی بھی ہدایت کا راستہ نہیں ملے گا. اللہ نے ان کو اگر گمراہی پہ ڈالا ہے، اللہ نے ان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ان کے اندر ارادے بھٹکنے پہ تھے، تو اللہ نے چھوڑ دیا ان کو. جاؤ تم لوگ کا جو ارادے ہیں اسی کو کرو، بھٹکو. تو اب ان کو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا کوئی بھی عالم، کوئی بھی فاضل، کوئی ان کو ہدایت پہ نہیں لا سکتا. اللہ کے سوا کوئی ان کو ہدایت کا راستہ نہیں بتا سکتا. اللہ ہم سب کو بچائے اس سے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا